قرآن مجید فرقان حمید سورہ نوح اگر آپ پڑھیں تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا، اور وہ بیٹا بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی دوسری زوجہ وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اب یہاں پر جو کلام ہے وہ اس بات پر ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دعوت ایمان دی تو اس نے انکار کیا۔ آپ نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس نے کہا میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، لیکن جب طوفان نوح آیا وہ پہاڑوں پر چڑھا، اور سیلاب اور طوفان اتنا تیز تھا کہ وہ پہاڑوں کے اوپر سے بھی گزر گیا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو آواز دی میرے ابا مجھے بچاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے نوح یہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر بنیادی نقطہ کہ اگر نبی کی اولاد بھی ایمان پر نہ ہو، نبی کی اولاد بھی اگر دارہ اسلام سے خارج ہو جائے تو نسب منقطع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں رہتا۔ سیدوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ کہ سید جب تک خوش عقیدہ ہے، سچا مسلمان مومن ہے، اس وقت تک وہ حضور علیہ السلام کی اولاد اور آل ہے۔ اگر وہ گمراہ ہو گیا، بے دین ہو گیا، اب وہ اولاد نہیں ہوگی، اب ہم اس کا احترام نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر رب کریم نے فرمایا نوح یہ تیری اہل سے نہیں، اس لیے کہ ایمان والا نہیں، تیری دعوت کو اس نے ٹھکرایا۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی مولوی ملا، کوئی اسکالر، نام نہاد اپنے آپ کو عالم کہنے والا اگر اس کا انکار کرے کہ میں نہیں مانتا، اللہ نے تو ایسے ہی کہہ دیا کہ تیری اہل سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ قرآن کا انکار ہے۔ اور متفق کا فتویٰ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مفتیان کرام کا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت یا کسی الفاظ کا کوئی انکار کرے دارہ اسلام سے خارج۔ ہم ایسے لوگوں کو دعوت ایمان دیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پھر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، کلمہ طیبہ پڑھیں کہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا، انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ اللہ نے تو ایسے ہی فرمایا، معاذ اللہ، رب کریم نے جو فرما دیا اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن کا انکار یہ دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور حدیث کا انکار یہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔